سینٹ الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کی جیت دراصل ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی نہیں بلکہ وزیر اعظم عمران خان کی شکست ہے، جس نے انہیں قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کے اعلان پر مجبور کر دیا ہے، کیونکہ وہ ایوان زیری میں اکثریت کھو بیٹھے ہیں۔ اسلام آباد کی سیٹ سے اپوزیشن اتحاد کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی کی غیر متوقع کامیابی اور کپتان کے امپورٹڈ وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی شکست سے ایک بالکل نیا منظرنامہ تشکیل پا گیا ہے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کے برے دن شروع ہو چکے ہیں اور اپوزیشن سینٹ میں اپنی فتح کے بعد پر اعتماد ہو کر کپتان اور ان کی حکومت پر اب مزید سیاسی وار کرے گی، جس سے بچنا کافی مشکل ہوگا، خصوصاً جب فوجی اسٹیبلشمنٹ نے بھی نیوٹرل رہنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور اینکر پرسن سہیل وڑائچ نے اپنے تازہ ترین سیاسی تجزیے میں کیا ہے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق تحریک انصاف کو توقع تھی کہ ایک بار سینٹ الیکشن گزر جائے پھر سکون.com ہوگا اور اگلے 2.5 سال آرام سے گزریں گے، مگر سینٹ الیکشن میں آصف زرداری کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کی اسلام آباد کی جنرل سیٹ سے غیر متوقع کامیابی اور وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی شکست سے ایک بالکل نیا منظرنامہ تشکیل پا گیا ہے، جس میں اب عمران خان اور ان کی حکومت لڑکھڑاتی اور ڈگمگاتی دکھائی دیتی ہے۔ فی الحال عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کر کے خود پر آئے دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سب کو علم ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی ناخوش اور ناراض ہیں۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر لابنگ اور دباؤ کے باوجود 5 حکومتی اراکین اسمبلی کا یوسف رضا گیلانی کے لیے ووٹ ڈالنا اور 7 ووٹوں کا مسترد ہونا تحریک انصاف کی اندرونی صفوں میں اضطراب کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ وفاقی وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز کے اس موقف سے اتفاق نہیں کرتے کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو 7 ووٹ مسترد ہونے کی وجہ سے شکست ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ مسترد شدہ ووٹوں کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور کار فرما ہے، ورنہ اسلام آباد کی 2 سیٹوں میں سے ایک پر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو 164 ووٹ لے کر شکست اور دوسری سیٹ پر حکومتی خاتون امیدوار کو 174 ووٹوں سے کامیابی حاصل نہ ہوتی۔ سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ حفیظ شیخ کی ناکامی دراصل وزیر اعظم عمران خان سے حکومتی اراکین اسمبلی کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان جب سے ورثے اقتدار آئے ہیں، گیلانی کی جیت ان کے لیے پہلا بڑا سیاسی دھچکا ہے۔ یہ جیت دراصل ظاہر کرتی ہے کہ حکومت کی منصوبہ بندی اور سیاسی دانش کمزور تھی، ورنہ حکومت میں ہوتے ہوئے ایسی شکست ممکن نہ تھی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کئی درجن وزیروں، مشیروں، گورنروں اور پس پردہ کرداروں کی موجودگی میں حکومت کو یہ پتہ ہی نہ چل سکا کہ اس کے اراکین اسمبلی اس کا ساتھ نہیں دیں گے اور وفاقی دارالحکومت کی نشست پر حکومت کے وزیر خزانہ کو شکست ہو جائے گی۔ یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کے بعد اس وقت عمران خان کی حکومت ہوا میں معلق نظر آتی ہے، کیونکہ قومی اسمبلی میں حکومتی امیدوار کی گیلانی کے ہاتھوں شکست کے بعد وزیر اعظم عمران خان پہلے ہی اکثریت کھو چکے ہیں اور سینٹ میں بھی اپوزیشن اتحاد کے اراکین اکثریت حاصل کر چکے ہیں۔ ایوان بالا میں اس وقت تحریک انصاف 26 نشستوں کے ساتھ آگے ہے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی دوسری، نون لیگ تیسری، بلوچستان عوامی پارٹی چوتھی بڑی جماعت بن گئی ہے۔ سینٹ میں نئی پارٹی پوزیشن کے مطابق حکمران اتحاد کو کل 47 جبکہ اپوزیشن اتحاد کو سینٹ میں 53 ارکان کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ یوں اب سینٹ چیئرمین شپ کے لیے صادق سنجرانی اور یوسف رضا گیلانی کے درمیان بڑا مقابلہ ہونے کا امکان ہے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ شروع میں سننے میں آیا تھا کہ سینٹ الیکشن میں تحریک انصاف کی حمایت کے لیے جہانگیر ترین حکومت کے وزیر خزانہ کی کامیابی کے لیے متحرک ہوں گے، مگر اس حوالے سے عملی طور پر ان کی کوئی سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنوبی پنجاب سے چونکہ حکومتی جماعت نے کسی بھی شخص کو سینٹ کے لیے نامزد نہیں کیا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ جنوبی پنجاب محاذ کے لوگوں نے اپنا ووٹ ضائع کر کے ملتان کے سپوت یوسف رضا گیلانی کی بالواسطہ حمایت کی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا المیہ یہ ہے کہ اس کے پاس جہانگیر ترین جیسا ایک بھی اور شخص نہیں جو سیاسی ڈیلنگ کا ماہر ہو، بلکہ حق تو یہ ہے کہ وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم اہم ترین سیاسی وزارتوں کے انچارج ہونے کے باوجود سیاسی طور پر امور مملکت میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہے۔ وزیر اعظم کی کچن کیبنٹ غیر سیاسی افراد پر مشتمل ہے، اس لیے حکومت کو سینٹ الیکشن کی صورت میں جو پہلا سیاسی امتحان درپیش ہوا، کپتان حکومت اسی میں ڈھہ گئی۔ سہیل وڑائچ کا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت کا سفر مزید دشوار گزار ہو جائے گا۔ اب اور کئی بحران اور مزید کئی مشکلات آئیں گی جن سے نمٹنے کے لیے ایک تجربہ کار سیاسی ٹیم کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ فوری طور پر اپنی سیاسی ٹیم کو منظم کریں اور قابل اور ہوشیار لوگوں سے رہنمائی لیں تاکہ حکومت آئندہ کسی اور گڑھے میں نہ گرے۔ حکومت کو فوری طور پر ایسے وزیر خزانہ کی تلاش بھی کرنا ہوگی جو حفیظ شیخ کا صحیح متبادل ہو، جو انہی کی طرح IMF کو بھی مطمئن کرے اور پاکستان میں بجٹ کی تقسیم پر بھی سب کو خوش کر سکے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو اس شکست کے بعد جلد یا بدیر مستعفی ہونا ہوگا۔ یوسف رضا گیلانی کی جیت کے بعد اپوزیشن کا حوصلہ بڑھ گیا ہے اور اب وہ حکومت کے راستے میں احتجاج، عدم اعتماد اور لانگ مارچ کے کانٹے بچھانے میں اور زیادہ سوچ بچار سے کام لے گی۔ PDM سے حکومت کے خلاف تحریک کے پہلے مرحلے میں جو غلطیاں ہوئیں، اب اجتماعی قیادت ان کے سد باب کی کوشش کرے گی۔
سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کی جیت سے پی ڈی ایم اب پارلیمانی اور سیاسی محاذ دونوں پر کھیل سکے گی، وگرنہ پہلے پارلیمانی محاذ پر طویل عرصے سے خاموش تھی۔ اب اس بات کا بھی امکان ہے کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کا آپشن بھی استعمال کرے اور سیاسی دباؤ کے لیے لانگ مارچ بھی کرے۔ سینٹ انتخابات میں یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد سے امیدوار بنانے، ان کی لابنگ کرنے اور پہلے دن سے آخری وقت تک پورا امید رہنے والے آصف علی زرداری بجا طور پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اپنی بچھائی ہوئی سیاسی بساط میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور انہوں نے خود کو ایک مرتبہ پھر سب پر بھاری ثابت کیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ آصف علی زرداری نے ہی پی ڈی ایم اتحاد کی دیگر جماعتوں کو استعفوں کی بجائے ضمنی الیکشن لڑنے اور سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لینے پر قائل کیا۔ یوں سیاسی میدان میں وزیر اعظم عمران خان کو ایک بڑی شکست ہو چکی ہے جو ان کی حکومت کے خاتمے پر بھی منتج ہو سکتی ہے۔ اب اس بات کا روشن امکان ہے کہ زرداری اگلے مرحلے میں گیلانی کو سینٹ چیئرمین بنانے کی کوشش بھی کرے۔ اگر پی ڈی ایم کی قیادت زرداری صاحب کی اس تجویز کو مان گئی تو حکومت کے لیے ایک نیا چیلنج ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا چیئرمین سینٹ اس کے لیے قانون سازی کو مشکل بنا دے گا۔ سہیل وڑائچ مزید کہتے ہیں کہ سینٹ کے حالیہ الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کی جیت نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے بھی کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ 10 کا ضمنی انتخاب اور سینٹ الیکشن کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان اور ان کے ہمدرد طبقے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل ہو گئی ہے، اس نے نہ تو ڈسکا کے ضمنی انتخاب میں کوئی حصہ لیا اور نہ ہی سینٹ الیکشن میں اس کا کردار ہوگا۔ تاہم سینٹ الیکشن سے 2 روز پہلے کچھ سرکاری لوگوں نے ایم این ایز کو حفیظ شیخ کے حق میں ووٹ ڈالنے کا کہا، جس پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے باقاعدہ متعلقہ حکام کو اس حوالے سے شکایت بھی کی۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن اراکین کو آخری 1-2 دنوں میں بھائی لوگوں کی جانب سے رابطہ کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی ایک ٹی وی پروگرام میں دعویٰ کیا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ شروع میں تو نیوٹرل رہی، لیکن الیکشن سے 2 روز پہلے اس نے کھل کر اراکین اسمبلی پر دباؤ ڈالا اور انہیں دھمکیاں دی۔ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی پھر؟ جی وہ میں اب کیا کہوں؟ جی 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 کل رات 11 بجے تک نیوٹرل تھے اور آج باقی بندے ٹوٹے ہیں، واپس کیے گئے۔ 30-35 لوگ تھے، سب پہ بڑا پریشر پڑا رات کو۔ پیپل ریفیوزڈ۔ رات گئے تک پریشر پڑنا شروع ہو گیا تھا، 11 بجے کے بعد پریشر آیا، سیریس پریشر آیا۔ سیریس پریشر سے کیا مراد ہے شاہد صاحب؟ فون کال، وزٹس، تھریٹس۔ تاہم یہ طے ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ کے موقع پر حکومت کے لیے جتنا اوپن کردار ادا کیا تھا، اس دفعہ ویسا ماحول دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف یہ اندازہ ہی نہیں کر سکی کہ اس کی پیٹھ اب ننگی ہے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق تحریک انصاف کو جتنی پہلے سپورٹ حاصل تھی وہ اس کے برقرار رہنے کی توقع کر رہی تھی، مگر اس مرتبہ اسے اتنی حمایت نہ ملی اور نتیجہ سامنے ہے کہ عمران خان کے امیدوار اور اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ شکست کھا گئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔